سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر آر عبدالحمید آپ سے مخاطب ہوں۔ یادگار سیریز کی تیسری اور آخری قسط حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے فلسفہ خودی اور ان کے ضمیر کو جگانے والے اشعار پر مبنی ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ اس مقالے میں علامہ اقبال کی کتابیں اور کلام کے ساتھ ساتھ مرحوم جناب سید ایثار احمد صاحب کی کتاب اسرار و رموز سے بھی استفادہ کیا ہوں۔ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی۔ علامہ اقبال کے سارے افکار و تصورات میں علامہ اقبال کو ان کے فلسفہ خودی نے سب سے زیادہ شہرت دوام بخشا۔ ان کے افکار و تصورات نے نہ صرف علامہ کے مشاہدات و مطالعات ہیں بلکہ احساسات و جذبات بھی ہیں۔ خودی کا تصور علامہ اقبال کے نظام فکر میں ایک اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے تمام فکر و فلسفے کا نچوڑ، ان کے تمام جگر کاویوں کا حاصل اور اپنے پیغام کا محور ان کی خودی ہے۔ اقبال کی نظر میں خودی نقطۂ نور ہے، وہی سر چشمہ حیات بھی ہے۔ خودی سے مراد وہ ذاتی استقلال ہے جو ہر مخلوق کے علم و عمل کو ایک خاص انداز میں نمایاں کرتا ہے۔ ہر فرد کو فطرت کی طرف سے جو صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں اور جس سے وہ بخوبی واقف بھی نہیں ہوتا، انہی صلاحیتوں کے مجموعے کا نام خودی ہے، کیونکہ اسی سے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ علامہ اقبال اپنے افکار تازہ سے قوم کی رہنمائی کی صحیح کی خودی ان میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ خودی در حقیقت انسان کے اپنے ہونے کا احساس ہے۔ ذرہ ذرہ خودی سے آراستہ ہے۔ خودی جس شے میں نہ ہو اس کا وجود ہی نہیں۔ علامہ اقبال خودی کے قائل ہیں، لیکن وہ خودی جو تکبر سے پاک ہو۔ علامہ اقبال نے خودی کو نقطۂ نور سے تعبیر کیا اور اسی کو ہمارے اندر زندگی کی چنگاری کو کیا ہے۔ لہٰذا ہر فرد کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی خودی کو بیدار کرے اور کارہائے نمایاں دکھا کر زندگی کا ثبوت دے۔ عمل ہی مقصد حیات ہے۔ اقبال نے تصوف کے نظریے نفی خودی اور ذلت نفس کو مسترد کرتے ہوئے خودی کو عین اسلامی روح کے مطابق قرار دیا۔ ان کے بقول خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی کی اصلیت۔ ازل سے خدا موجود ہے اور وہی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خداوند قدوس لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا نور اللہ ہی ہے۔ حدیث نبوی میں ہے، انا من نوری نور اللہ و کل شیء من نوری، یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام اشیاء میرے نور سے ہیں۔ علامہ خود بال جبریل میں ساقی نامے میں فرماتے ہیں، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو سے پیدا منو تو سے پاک، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں۔ خودی زندگی کا راز اور کائنات کے وجود کا باعث۔ خودی خود نور ہے، اندھیرے اجالوں کی ممنون نہیں، منو تو سے پیدا منو تو سے پاک ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی حد نہیں۔ چاند میں موجود ہے تو کرن کی صورت میں، پتھر میں ہے تو وہی لیکن چنگاری کی شکل میں، لیکن جو بھی ہے جیسی بھی ہے، ہر شے کی بنیاد میں خودی پائی جاتی ہے۔ غور کیجئے تو یہ کیفیت وحدت الوجود کی آئینہ دار ہے۔ علامہ اقبال کے یہاں ایک ہی چیز ہے جسے وہ کبھی خودی کہتے ہیں اور کبھی عشق۔ جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی۔ جہد عمل سے خودی استوار ہوتی ہے اور اس کے ذریعے انسان کی صلاحیتیں روبہ آتی ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اقبال چاہتے ہیں
کہ شاہین کی خصوصیت انسان بھی اپنا لے تو وہ مرد کامل بن سکتا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ انسان کی شخصیت کی تعمیر میں یہی وہ اہم عنصر ہے جس کی دریافت اثبات خودی ہے، استحکام خودی، یعنی جب انسان کو خودی کے وجود کا یقین ہو جائے تو وہ اس کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے۔ خودی سوال سے ضعیف ہو جاتی ہے۔ اپنی حاجت روائی کے لیے دوسروں کے آگے دست دراز سوال کرنا گداگری ہے۔ از روی حدیث شریف یعنی گداگری دنیا اور آخرت میں سیاہ روئی کا باعث ہے۔ یہاں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ آپ شتر پر سوار تھے، اتفاق سے کوڑا نیچے گر پڑا۔ خود شتر سے اتر کر آپ نے کوڑا اٹھا لیا، کوئی اور اٹھا کر دے اتنا بار احسان اٹھانا بھی گوارا نہ کیا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو اپنی توقعات کے ماسوا سے وابستہ کر لے در حقیقت گدا ہے۔ اللہ کی ربوبیت سے آنکھ بند کرنے والا در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ علامہ اقبال خود اعتمادی کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں مرحبا ہے اس کے لیے جو اپنی کم مقدار کمائی پر صبر کرے اور شدت کی پیاس کے عالم میں بھی کسی سے گھونٹ بھر پانی نہ مانگے، اور دریا بھی سامنے ہو تو اپنا پیمانہ نگوں رکھے۔ خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ایک ہے ایک بوند پانی میں بند۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آپ جو اسے سمجھا ہے اگر تو چارہ نہیں۔ تو راز کنف کا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا مقام پادشاہی۔ علامہ اقبال کے عمیق اور ہمگیر غور و فکر کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان انسان بنے، خود کو پہچانے اور اپنی صلاحیتوں پر پوری ذمہ داری کے ساتھ بروئے کار لائے۔ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کی تخلیقی مقاصد سے بیدار ہے کہ عشق و محبت میں سرشار ہو کر استحکام ذات کی جس میم پر نکلتی ہے، اقبال کے نزدیک اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا اطاعت، دوسرا ضبط نفس، تیسرا نیابت الہی۔ اطاعت سے مراد فرائض کی ادائیگی اور شریعت الہیہ کی عملی تائید ہے۔ اطاعت ضبط پسندی اور آئین پر سختی کے ساتھ عمل پیرائی ہے۔ اطاعت محنت شعاری، بے لوث، بے نفس اور استقلال کا تقاضا کرتی ہے۔ دوسرا ضبط نفس، اسی طرح ضبط نفس سے نفس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ضبط نفس سے مراد نفسانی خواہشوں اور ذاتی اغراض پر قابو پانا ہے۔ اسی سے انسان صحیح معنوں میں انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ تیسرا نیابت الہی، جب اطاعت اور ضبط نفس کی منزلوں سے کسی کی خودی کامیاب گزر جاتی ہے تو وہ نیابت الہی کے منصب پر فائز ہو جاتی ہے، جو تخلیق انسانی کا مقصد ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ جو شخص نفس کی قوتوں پر قابو پاتا ہے وہ زمین پر خدا کا نائب ہے اور جہانداری اس کا حق ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک خودی نام ہے غیرت مندی کا، جذبے کا، خودداری کا، اپنی ذات و صفات کے پاس و احساس کا، اپنی انا کو حرمت و شکست سے محفوظ رکھنے کا، دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کے بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا۔ علامہ اقبال نے خودی کی حیثیت سے آگاہ ہونے والے شخص کو مختلف ناموں سے پکارا ہے، جیسے بندہ مومن، مرد آفاقی، خلندر وغیرہ۔ کوئی یہ اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ رہا مختصراً علامہ اقبال کی خودی کا فلسفہ خودی کا خاکہ۔ آئیے اب
علامہ اقبال کی وہ اشعار سماعت فرمائیں جو ہمارے ضمیر کو جگاتی ہیں، دلوں کو جھنجھوڑتی ہیں، روح کو تڑپاتی ہیں۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے، اکثر خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ اس دور کے ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ خطاب ملاحظہ فرمائیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں وہ خون باقی نہیں ہے، وہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، نماز روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے مگر تو باقی نہیں ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مسلمان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ علامہ اقبال آج سے 70 سال پہلے جو اشعار کہے ہیں آج ہماری قوم پر 100% لاگو ہوتے ہیں، جو ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والے اشعار ہیں، سماعت فرمائیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں بن اپنے کی یہی باتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں بن اپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آج 100% یہ ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ تسبیح جب سے ٹوٹتی ہے تو دانے جیسے بکھرتے ہیں ویسا قوم بکھر کے رہ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں، فرقہ بندی میں۔ اللہ رحم فرمائے۔ بکھر گئے تو زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، بکھر گئے تو زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، آج ہمارا وہی حال ہے۔ گر متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ساری قوم متحد ہو اور اللہ موقع عنایت فرمائے کہ ایک مرتبہ پھر سے قوم ایک ہو جا، ختم کر دے یہ دوئی، ٹکڑے ٹکڑے کر نہ دے وحدت تیری، اے موحد گر تو سچ مچ ہے وہی، لب پہ کیوں آئے تیرے حرف دوئی، بند در خود کر لیا اپنے لیے، دل میں داخل کر جو ہے لب پر تیرے، ملت ایک اس کے کیے ٹکڑے ہزار، اپنے ہاتھوں ڈھا دیا اپنا حصار، ملت ایک اس کے کیے ٹکڑے ہزار،
اپنے ہاتھوں ڈھا دیا اپنا حصار، ایک ہو توحید کا عالم دکھا، جو ہے غائب تو اسے حاضر میں لا۔ ایک ہو توحید کا عالم دکھا، جو ہے غائب تو اسے حاضر میں لا۔ لذت ایمان کی بڑھے گی گر کر عمل، لذت ایمان کی بڑھے گی کر عمل، مردہ وہ ایمان نہ ہو جس پر عمل، مردہ وہ ایمان نہ ہو جس پر عمل۔ ایک ہو توحید کا عالم دکھا، جو ہے غائب تو اسے حاضر میں لا۔ لذت ایمان کی بڑھے گی کر عمل، مردہ وہ ایمان نہ ہو جس پر عمل۔ اللہ ہمیں ایک ہونے کی اور وحدت پر عمل کر پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔